بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، یہ عظیم الشان منظر پوری امت مسلمہ نے دیکھا کہ جب استنبول کے اندر آیا صوفیہ میں دوبارہ نماز کی آواز گونجی۔ آپ نے ابھی رپورٹ دیکھی جس میں تمام تر حقیقت اور تمام تر جو انکشافات ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملے کہ کیا ہسٹری تھی اور کیا واقعات تھے، اور اب اس پر کیوں لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ کیا طیب اردوان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر کے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ کبھی بیت المقدس کی مثالیں دی جاتی ہیں تو کبھی بابری مسجد کے واقعات سے اس ایونٹ کو جوڑا جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں مواصلت ہے اور ان اعتراضات کا کیا جواب ہے، اس پر بھی ہم اب بات کریں گے۔ ساتھ ہی پروگرام کے ایک دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ حکومت کرنے جا رہی ہے اور تجاویز زیر غور ہیں، کمیٹیاں بن چکی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی عمر کی حد جو ہے وہ کم کر کے 55 سال کر دی جائے اور پینشن یکسر ختم کر دی جائے اور یکمشت ادائیگی کر دی جائے تاکہ پینشنز کا بوجھ جو ہے وہ قومی خزانے پر کم ہو، اور یہ تمام تر مطالبہ ہے IMF کا۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ آج یوم کشمیر منایا جا رہا ہے 13 جولائی 1931 کی یاد کہ جس وقت اذان دیتے ہوئے کشمیری عوام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج ہم کس دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ، کشمیر کی جدوجہد کس جانب جا رہی، اس پہ بات کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ اور یہ صاحب، آیا صوفیہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، بحالی کا فیصلہ دیا ترکی کی سپریم کورٹ نے، اس کے بعد سے کچھ حلقے اس پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ بھی ہم بابری مسجد کا پھر کیس کیوں کر لڑیں، پھر بیت المقدس کے اندر کیا ہوا تھا۔ ان غلط فہمیوں کی ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ جو سوال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا اس واقعے سے تعلق بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، پہلے مذہب کو ایک طرف رکھ کے انٹرنیشنل لا دو جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلا انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ٹرسٹ یا وقف جو ہے، یہ تصور بیسیکلی وقف کا دنیا کو مسلمانوں نے دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ زمین جو ہے یہ مندر کے لیے وقف کر دی ہے تو تا قیامت اس کو مسجد نہیں بن سکتی۔ صحیح۔ اور کوئی شخص کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دی تو تا قیامت اس پہ مندر نہیں بن سکتی۔ ایک یہ انٹرنیشنل لا ہے وقف کا، جس کے اوپر ڈیڈز بنتی ہیں کہ ایک آدمی مرتے ہوئے یہ فیصلہ کر گیا کہ یہ یتیم خانے کے لیے۔ وقف کی عمارت سیل نہیں ہو سکتی، زمین سیل نہیں ہو سکتی کچھ۔ اب آتے ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر انٹرنیشنل لا آف ہیریٹیج سائٹس۔ میں خود چونکہ DG آرکیالوجی رہا ہوں، یونیسکو نے وہ ایک لا بنایا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک دنیا میں جو انٹرنیشنل سائٹ ہو یا لوکل سائٹ ہو یا کوئی نوادر ہو، وہ اس قوم کی اور اس ملک کی ملکیت ہے جہاں سے وہ بلانگ کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے اوپر کوئی اور قانون نافذ نہیں ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے شالامار باغ کے سامنے مغلوں کا ہیریٹیج کا بنا ہوا وہ جو تھا ہائیڈرولک سسٹم، وہ سڑک کے نیچے ڈال دیا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ بھئی ہم اس کو ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ سے غائب کر سکتے ہیں، باقی آپ جانو اور آپ کا معاملہ جانو۔ ہمایوں کا مقبرہ تباہ و برباد رہا، کوئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو لسٹ میں نہیں ڈالتے، ہیریٹیج کی لسٹ میں۔ تاج محل کے اوپر بڑے اعتراضات ہوئے ہیریٹیج کی لسٹ سے نکالنے کے، اس سے زیادہ انٹرنیشنل لا نہیں کہتا۔ صحیح ہے۔ آپ اس کو دفتر بنائیں، آپ اس کو گھر بنائیں، آپ اس کو ہوٹل بنائیں، میجورٹی آف دی ہیریٹیج سائٹس جو ہیں دنیا کے اندر، اس کو کہتے ہیں ری اڈیپٹیو یوز آف دا ہیریٹیج سائٹس۔ فیض کا جو شہر ہے اس کے اندر ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر لوگ رہتے بھی ہیں۔ اسی طرح سنا کا جو شہر ہے، اسی طرح کولون کا جو شہر ہے، اسی طرح کیوبیک کا جو شہر ہے، یہ سارے وہ شہر ہیں کہ جس کے اندر یہ سارا کچھ تھا، اس کے اندر ہوٹل بنے ہوئے ہیں، اور وہ ملک جیسے اس کو یوٹیلائز کرے اس کو اجازت ہے۔ دو چیزیں تو طے ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ اب آتے ہیں آیا صوفیہ کی طرف۔ اب آیا صوفیہ کنٹروورشل کب ہوئی؟ آیا صوفیہ اس وقت جب ہم نے رپورٹ میں آپ نے سنا کہ آیا صوفیہ بنیادی طور پر ہوا یہ تھا کہ پورے کا پوری کرسچینٹی دو چرچوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک تھی رومن کیتھولک چرچ جس کا ہیڈ کوارٹر تھا رومنز، اور دوسری تھی آرتھوڈاکس کرسچنز چرچ۔ آرتھوڈاکس کرسچنز وہ ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں جن کی مسلمانوں سے بہت ملتی ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، سور نہیں کھاتے، شراب نہیں پیتے۔ ان کا یہ تصور بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ صلیب پہ چڑھ کے ہمارے گناہ بخشوا گئے ہیں تو وہ اب ہمیں کوئی گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 25 دسمبر کو کرسمس نہیں مناتے۔ اچھا، بالکل مختلف ہے ان کا۔ وہ جو جگہ تھی، اب یہ جو علاقہ تھا
یہ بیسیکلی بیزنطینیم ایک شہر تھا. یہ ہیلن آف ٹرائے کسی نے فلم اگر دیکھی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا شہر تھا اس ٹرائے کا جسے کہتے ہیں, اور ٹرائے ادھر لے کے جاتے ہیں لیکن بیسیکلی یہی جگہ تھی, تاریخ جو کہتی ہے. تو اس میں فتح نہیں ہو رہی تھی تو گریکس نے ایک بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا بنایا, اس گھوڑے کے اندر گریک فوج جو گھس گئی. اچھا, تو یہ بازنطینیم کے جو لوگ تھے یہ اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کوئی دیوتا آ گیا. تو گھوڑے کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے تو گھوڑا اندر لے آئے بھائی دیوتا کے طور پہ, اس کو پوجنے لگے. تو رات کو جب وہ سو گئے تو رات کو انہوں نے گھوڑے کے دروازے کھولے اور پورا شہر فتح کر لیا. اور کانسٹنٹین جو تھا اس نے اس کو پسند کیا اپنے لیے. اور کانسٹنٹین نے اس لیے پسند کیا کہ کانسٹنٹین خود بیسیکلی کچھ نہیں تھا, ایک پیگن قسم کا آدمی تھا, اور پوری دنیا میں رومنز جو تھے ان سے لوگ ناراض اس لیے تھے کہ انتہائی فحاشی اور عریانی پھیلی ہوئی تھی. اور وہ ایک دن اس نے دیکھا, اس نے کہا وہ اوپر سے کوئی اور چیز تھی, تارا سا ہوتا تھا, عیسائیوں کا نشان عیسائی ہو گیا, اور اس نے اس کو جگہ کو بنایا. جسٹینین جو تھا اول فرسٹ جو تھا, اس نے اس کی کہا کہ ایک ہم نے وہاں چرچ بنا ہوا ہے رومن کیتھولک کا, کہاں پر ہے وہ جو ہے ویٹیکن سٹی میں, ہم اس کے مقابلے میں ایک چرچ بنائیں گے. تو اس عمارت کو 3-4 سال لگ کے بنی. اس بننے کے بعد یہ سب سے مضبوط ترین, یہ بیسٹن آف یورپین سیولائزیشن, یہاں سے پورا یورپ کی سیولائزیشن, یہی آخری تو عمارت ہے, یہ آخری جو شہر ہے جس سے رومن امپائر, جس کے اوپر بگ گبن نے بہت بڑا فال آف دا رومن امپائر لکھا. 21 سال کی عمر تھی سلطان محمد فاتح کی جب وہ داخل ہوئے. اچھا, لیکن 21 سال کا مسلمان بھی کمال چیز ہوتی ہے کہ یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چرچ بنا ہوا ہے بہت بڑا, اس چرچ میں ترک ہمیں فتح نہیں کر سکے. جس دن وہ پلر ہے نا جو اس کو کہتے تھے کانسٹنٹین پلر, کانسٹنٹین تو قسطنطنیہ, یہ کانسٹنٹین وہی ہے جس سے بائبل میں اس کے آگے کراس کر گیا تو ایک فرشتہ اس گنبد کے اوپر سے نکلے گا اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی, اور وہ بیسیکلی عیسیٰ کی طرف سے بھیج جائے گا تو اس کو قتل کر دے گا. تو کہتے ہیں کہ جس وقت سلطان محمد فاتح گزرتا ہوا وہاں سے نکلا ہے, اور نکل کے جب اس کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے تو وہ تو گھبرا گئے, یہ کیا ہو گئے. تو سمجھ سے کہتے اب تو موت آ گئی, اس کا مطلب کہ ہمارا فرشتہ تو نہیں آیا. تو اس کے اوپر اس نے وہی سوال وہی فکرے بولے جو فکرے اس نے پہلے کہا کہ میں آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کیا تھا. آپ اندازہ کریں کہ چیخیں مارتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ رو پڑے کہ یہ کمال آدمی ہے کہ جس نے ہمیں ایک آدمی قتل نہیں کیا, اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا, اور جن کو ہم پوری زندگی سنتے آتے ترک باربیریئنس ہوتے ہیں, یہ منگولوں کی نسل ہیں, یہ فلانے, لیکن اسلام کی تعلیمات. وہ شہر جو کہ 99% عیسائی تھا, لیول آف کنورشن اس طرح کی ہوئی ہے کہ 1923 تک 0.2% کے قریب عیسائی رہ گئے تھے اوریجنل, باقی باہر سے آرمینین یہ ہوئے تھے. اور ایک معاہدہ ہوا تھا 1923 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, کہ جو عیسائی ہیں وہ سارے چلے جائیں گے کہاں, یونان, اور یونان کے مسلمان جو ہے وہ یہاں آ جائیں گے. تو 3 لاکھ ادھر سے آگے تھے, 10 لاکھ, تو یہ مکمل مسلمان شہر ہو گیا تھا. اب مسلمان جو ہے اپنے شہر, ہاں اس سے پہلے سلطان محمد فاتح نے کہا کہ یہ عمارت جو ہے یہ میں تم سے خریدتا ہوں. پیسے دے کے اس نے ایک وقف بنایا انٹرنیشنل لا کے تحت کہ اس کو اب مسجد کے علاوہ کسی اور چیز کے, اب انٹرنیشنل لا میں بھی وقف بن جاتا ہے. اب دیکھیں 500 گرجے ہیں اس وقت لندن میں جو مسلمانوں نے خرید کے مسجدیں بنائی ہیں. کو بولتا ہے اس لیے کہ خریدا گیا, ڈیڈ بھی طے ہوا. ایک ایڈنبرا میں, امریکہ میں ایڈنبرا میں ایک مسجد مندر خریدا, سوری وہ گرجا گھر خریدا تھا, اس کو انہوں نے, ہم گئے تھے, میں خود گیا تھا فنڈ ریزنگ کے لیے, اب وہ بن گیا ہوا ہے, وہ مسجد بن گیا, مسجد نور کا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, بڑی مشہور. یہ تو ایگریمنٹ. 3000 مساجد وہ ہیں کہ جو ظلم کے تحت, جبر کے تحت, اسپین میں جب 1492 میں ایزابیلا فرڈینڈ آئی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر کے, اور صرف مسلمانوں کی مسجدیں نہیں ہیں, 1,75,000 یہودی وہاں پر تھے. ان کو کہا کہ تم 3 دن تم کو دیتے ہیں, تم عیسائی ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. 1 لاکھ یہودی خلافت عثمانیہ میں آگے پناہ لے گئے. اچھا, یہاں پر انہوں نے یہ بوسنیا اور سمرنا خصوصاً ان کا سینٹر بن گیا تھا. اور وہ جو تھے وہ 75,000 جو وہاں رہ گئے, ان کو کہا تم ہم عیسائی ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے عیسائی ہو جاتے ہیں. ایک تو تمہارے سینگاگ سارے چرچ ہو جائیں گے, ایک دن کے اندر چرچ ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ صبح سویرے ناشتہ تم کرو گے سور کے گوشت کے ساتھ,
اور تیسری بات یہ ہے کہ تم ہفتے کے دن دکانیں کھولو گے. یہ کیفیت وہاں پر تھی. اس کے مقابلے میں تمام گرجا گھر سلامت رہے پورے. آیا صوفیہ چونکہ ایک سمبل تھا بازنطینین امپائر کا, اور بازنطینین امپائر کے کوئی اور ایک تو یہ چیز ہوئی کہ اس نے اس کو ٹرسٹ بنایا. اب آتے ہیں اس کی ذرا سا ایگزامپل لیتے ہیں جو بات کرتے ہیں بابری مسجد کی. میں ڈی جی آرکیالوجی تھا جب میں آرکیالوجی کے ڈی جی سے ملا وہاں پر انڈیا میں 2007 میں. 45 لوگوں نے مل کے رپورٹ بنائی تھی ایکسکیویشن کی, جن میں سے 3 مسلمان تھے اور باقی 42 جو تھے وہ ہندو تھے. ان ساروں نے متفقہ طور پہ کہا کہ یہ ایک خالی زمین تھی جس پہ کسی کا کوئی حق نہیں تھا, جس پہ کسی کا کوئی مندر نہیں تھا, جس میں کوئی بت, کوئی ایک چیز اس کا نشان تک نہیں ملا. اس زمین کے اوپر بابر نے بذات خود مسجد بنائی تھی, یعنی اس کی بیسیکلی کوئی چیز موجود نہیں, اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں. اب آتے ہیں کہ کمیونٹی کے حساب سے بھی اس پورے علاقے کے اندر سب سے زیادہ جو مسلمان ہیں اسی علاقے کے اندر یو پی کے اندر رہتے ہیں. 14 شاید یا کچھ فیصد جو ہے, اس وقت بھی اتنے رہتے, آج بھی اتنے رہتے ہیں. 25 کروڑ مسلمان اس میں موجود ہیں. یہاں کیا نمبر ہے 0.2%, وہ بھی آرمینین. ٹھیک, اور وہ بھی کسی اصل مسئلہ پتہ ہے کہاں سے ہوا ہے. ایک مسلمانوں کے اندر, وہ مسلمان نہیں تھا وہ شخص, مسلمانوں کے اندر ایک کردار پیدا ہوا تھا جس نے پاکستان, انڈیا, دنیا جہان کے لوگوں کو اسلام دشمنی کا درس دیا ہے, اور اس شخص کا نام تھا کمال اتا ترک. اس کمال اتا ترک کی میں آپ کو ایک پوری کہانی سنا 2 منٹ کے لیے. یہودیوں میں جیسے ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, یہودیوں میں صرف ایک ہی عالم ہے اور اس کا نام ہے موسیٰ بن میمون. یہ قرطبہ میں تھا اور میمونائٹس اس کو کہتے ہیں خاص طور پہ. اس شخص نے ان کی فقہ مرتب کی. اس سے پہلے فقہ نہیں تھی یہودیوں میں. اس فقہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کا فقہ کا جو 13واں اصول ہے, آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات آپ یہاں میں بتانا. اس میں میں ایمان لاتا ہوں اللہ پہ, میں ایمان لاتا ہوں گاڈ یونٹی, گاڈ اسپرچولیٹی, گاڈ. 12واں میں ایمان لاتا ہوں دی کمنگ آف دا جوئش مشایا, میں مسیحا پہ جو آنا ہے اس پہ ایمان لاتا ہوں. ایمان کا حصہ ہے ان کے اندر. اس فقہ کے تحت ایک شخص جو وہاں سے آئے تھے نا, جو وہاں سے کیا نام ہے آلہ فرڈینڈ سے, ان میں سے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا سبتائی زیوری. اس نے 1666 کے اندر اعلان کر دیا, اس مرنا کرانے والا تھا, کہ میں ہوں مثل عیسیٰ, جیسے ہمارے یہاں مسایہ میں ہوں, جیسے مرزا غلام احمد ہمارے. ٹھیک, دعویٰ کر دیا. اب مرزا غلام احمد اس چکر سے گزرا نہیں, ورنہ مرزا غلام احمد نے مان لینا تھا سب کچھ. اب انہوں نے اس کو اٹھا کے اس کے اتنے فالوور ہو گئے پاگل, جس کے کرامات ہیں, یہ ہے وہ ہے. ایک اس کی ظہر, ایک ان کی بڑی مشہور جو ہے کتاب ہے, وہ اس کو ہاتھ میں اٹھاتا تھا لے کے. بادشاہ نے اس کو پکڑا, اور بادشاہ نے اس کو پکڑا, اس نے کہا تمہیں 3 دن دیے جاتے ہیں, تم اپنے مسیحا سے انکار کرو ورنہ تمہاری ایسی تیسی پھیر دیں گے, کیونکہ تمہارے یہودیوں نے فیصلہ کر دیا کہ تم غلط ہو. اس نے کہا میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اچھا, وہ مسلمان ہو گیا, اور اس نے ایک تصور دیا اپنے یہودیوں کو کہ باہر سے تم مسلمان ہوگے, اندر سے تم یہودی ہو. اندر سے تم یہودی رہو گے. ایک منافقت, جو عربی میں تقیہ کہتے ہیں, ایک لفظ جو ہے, اندر سے تم یہودی رہو گے. اب وہ جو لوگ تھے وہ دونمیا کہلائے. اتا ترک ایک دونمیا خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص تھا جس کے والدین یہودی تھے, اور اس نے خاص طور پہ یہ روپ دھارا تھا کہ یہ چیز ہو جائے. اب وہ اتا ترک جو تھا, وہ جس وقت یہاں پر آیا ہے, تو اس نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس انٹرنیشنل پرنسپل کو توڑا ہے وقف کے. مطلب مسجد نبوی وقف ہے, کیونکہ مسجد نبوی مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں تھی. مدینہ کے 2 بچوں کی پراپرٹی آپ نے خریدی, خرید کے مسجد نبوی بنا کے وقف کر دیا گیا. اسی طرح آپ نے باقاعدہ قیمت ادا کی پہلے. بالکل صحیح. تو اس کے بھی اس کمیونٹی سے قیمت دی گئی. وقف کی اس کو توڑا, اور اس میں چونکہ وقف کو بدل نہیں سکتا تھا, گرجا واپس جانے کے عیسائی ہوں گے تو گرجا آئے گا, اس نے اس کو ایک عالمی کمیونٹی کے حساب سے اس کو چرچ بنا دیا. صحیح. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو 2 نمبر قسم کی ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, کہ جو یہ تو چاہتی ہے کہ کسی مذہب کی یا کسی علاقے کی سینٹیٹی جو ہے اس کے ارد گرد 4 نائٹ لائف کے کلب کھل جائیں, تماش بینیاں ہو جائیں, 2 بار کھل جائیں,
اور اس سے ٹورزم کی آمدن ہو جائے، وہ تو ان کو گوارا ہے، اذان گوارا نہیں۔ اذان گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی منافقت۔ آپ اندازہ کریں نا، جتنی بھی انٹرنیشنل سائٹس ہیں، ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں تو مقدس ہوگی نا کسی۔ یہ جو فرعون کی سائٹ ہے، یہ جو آپ چلے ہیں، آپ دریائے نیل کے کنارے جو کچھ ہوتا ہے، اور جو بجرے اور سارا کچھ، وہ نائل ان کا، وہ بنیادی طور پر کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں اس کو۔ مسجد کمرشلائز نہیں ہو سکتی، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اسی لیے آل ان آل پرنسپلز، نہ یہ بابری مسجد سے مشابہ ہے، نہ یہ کسی اور چرچ سے مشابہ ہے، یہ بنیادی طور نہ ہی بیت المقدس کی مثال ہاں، وہ بیت المقدس کی میں نے کہا، اس نے خاص طور پہ کہا، ایک فکرہ سنا دوں یہاں پہ، سلطان محمد فیصل کا فکرہ تھا، اس نے کہا یہ بات میں اس لیے مسجد تم سے خرید رہا ہوں کہ یہ بیت المقدس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بیت المقدس حضرت عمر نے عیسائی حکمران سے معاہدہ کر کے لیا تھا، اور معاہدے کی شک دو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سنا کے پھر بریک آ رہی اجازت۔ پہلی شک یہ تھی کہ آپ کی عبادت گاہیں آپ کے پاس ہی رہیں گی اور آپ ہی اس پہ، اور دوسری شک یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو اس شہر میں آباد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عالمی شک ہے جس کو دنیا نے توڑا ہوا ہے، جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا عالمی۔ چلیں جی نوریہ صاحب، یہ بریک کا وقت ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور اہم مسئلہ جو پینشنز کے ختم کرنے کا اور سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کم کرنے پر تجاویز پر غور ہو رہا ہے، وہ کیا ہے، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد۔